السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ایک سوال ہے اور وہ سوال آج بھی تراویح سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ سوال ہے، ایک بھائی کا انہوں نے سوال یہ کیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سے میرا ایک سوال ہے۔ بھائی حضور نہیں، آپ حضرت لکھ لیا کریں، کافی ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی روزہ تو رکھتا لیکن رکھتا ہے چھوٹ گیا، اگر کوئی روزہ تو رکھتا لیکن نماز یا تراویح نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں؟ بڑی دودھا والا سوال ہے کہ روزہ تو رکھتا ہے، تراویح بھی نہیں پڑھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ یہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تراویح نہیں پڑھتا سمجھ آتا ہے تھوڑی دیر کو، یعنی یہ تو برا عمل ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے نہیں پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز بھی نہیں پڑھتا تو پھر روزہ کس کے لیے رکھتا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے یہ چیز کہ ایک بندہ تراویح نہیں پڑھتا تو وہاں کہا جائے گا سستی ہے، کاہلی ہے، پورے سال نہیں پڑھتا تو اس کی بھی عادت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھ رہا ہے، بد نصیبی کی بات ہے، بری بات ہے، گناہ کی بات ہے، لیکن نہیں پڑھ رہا ہے۔ پھر بھی ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ سستی، کاہلی ٹھیک ہے، اتنا قابل ملامت عمل نہیں ہے، برا عمل ہے، اس کو برا کہا جائے گا، لیکن اتنا سے مراد ایک فرد کے مقابلے میں اتنا قابل ملامت نہیں۔ ایک بندہ فرد نماز ہی نہیں پڑھ رہا رمضان میں تو روزہ رکھ کس لیے رہا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ بھئی اگر آپ اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو نماز کس کا حکم ہے؟ ورنہ آپ کو روزہ رکھنے پر کیا چیز آمادہ کر رہی ہے؟ نماز آسان ہے بھائی روزے کے مقابلے میں۔ میرے سمجھ نہیں آتا ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ نماز 5 منٹ میں ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایک وقت کی نماز، یعنی کم سے کم بھی نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے۔ ایک آدمی 5 منٹ نہیں دے پا رہا ہے سکون کے ساتھ، دن بھر میں آدھا گھنٹہ نہیں دے پا رہا ہے، تو وہ روزہ کیسے رکھ رہا ہے؟ یعنی کیسے وہ پاسبل؟ میرے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ بھوکا بھی رہ لیتا، پیاسا بھی رہ لیتا، کس کے لیے بھائی؟ کون نیکی دے گا اس کو؟ کون اس کو کہہ رہا ہے روزہ رکھنے کو؟ تو یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے، میں نے پہلی بار ایسا سنا ہے۔ یعنی یہ تو سنا ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھتا، تو یہ تو سننے کو ملتا ہے، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے برا عمل ہے۔ بھائی تراویح پڑھیں آپ، اگر تراویح نہیں پڑھتے تو گناہگار ہوں گے آپ، میں اس کو آپ کو جو ہے کلین چٹ نہیں دے سکتا، میں کون ہوتا ہوں دینے والا؟ آپ کو نہیں پڑھنی نہ پڑھیں، آپ جانیں اور اللہ جانے، پھر آپ جواب دیجیے گا اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مطمئن کر سکیں کہ میں تراویح اس لیے نہیں پڑھتا تھا۔ لیکن میں تو یہی کہوں گا گناہ ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے تراویح۔ لیکن یہ سوال ایک نیا آیا ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، تراویح تو نہیں پڑھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ بڑا ہی مشکل ترین سوال ہے، ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ ایسا کیسے پاسبل ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ہوگا، اس کو سمجھائیں یہ باتیں کہ بھائی آپ جو حرکت کر رہے ہیں یہ تو یعنی اتر ہی نہیں رہی ہے دماغ سے، وہ کہتے ہیں نہیں حلق سے ہی نہیں اتر رہی ہے، تو یہ تو اترنے والی بات ہے ہی نہیں کہ کیسے پاسبل ہے، آپ ایسا کیسا کر لیتے ہیں کہ روزہ رکھ رہے ہیں آپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ بہرحال یہ کہ نماز پڑھیں، نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، تراویح بھی ضروری ہے۔ تو اگر ایک بندہ روزہ رکھے، تراویح پڑھے اور نماز پڑھے تو وہ سمجھ آتا ہے۔ ایک بندہ نماز نہ پڑھے روزہ رکھے، صرف وہی سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو آپ ایسا کام نہ کریں، روزہ بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں۔ بہرحال یہ کہ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور نماز اور تراویح نہ پڑھے تو روزہ ہو جاتا ہے؟ روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن سوال پھر یہی ہے کہ روزہ رکھا کس کے لیے جا رہا ہے اور روزہ رکھا کیوں جا رہا ہے؟ کیوں دن بھر کھایا پیا نہیں جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہیں وہی جواب نماز کے تعلق سے۔ اگر آپ روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، روزہ ثواب کے لیے رکھتے ہیں، تو نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ اور نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اور اگر آپ روزے کی حالت میں یعنی رمضان میں کھاتے پیتے اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، تو پھر آپ نماز کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ تو بہرحال یہ کہ ایک مشکل بات ہے، اتر نہیں رہی ہے بات ابھی تک حلق سے کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ بہرحال یہ کہ ان بھائی سے میری درخواست ہے، مؤدبانہ عاجزانہ التماس ہے کہ بھائی نماز بھی پڑھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں شیاطین کو تو قید کر دیتے ہیں لیکن نفس ہمارا جو ہوتا ہے وہ آزاد رہتا ہے۔ کسی نے بہت اچھی لائن لکھی ہے، وہ بہت اچھی لگی کہ سال میں رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ آپ کو یہ آ کر بتائے کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہم تمام کی گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ یقیناً ہم ہر اپنی برائی کا ذمہ اور بوجھ شیطان کے گلے نہیں ڈال سکتے، ہم بھی بہت ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے گناہوں پر کہ ہم وہ خود سے کر رہے ہوتے ہیں، شیطان ہمیشہ ہمیں آ کر نہیں ورغلا رہا ہوتا ہے۔ اور آج کل ہم جو کر رہے ہیں تو شیطان کو ضرورت بھی نہیں ہے، شیطان کو آئیڈیاز دینے کی ضرورت نہیں، ہم نئے نئے آئیڈیاز شیطان کو خود دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اس مبارک مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔